آ جائے تو پھر آ جاتا ہے، پھر کیا کیا جائے؟ تم بات کرتے ہو، جاؤ برے صغیر کی تاریخ کو اٹھاؤ۔ خدا کی قسم، سعادت پور سے لے کر بنگال تک، بنگال سے لے کر پٹنہ تک، پٹنہ سے لے کر بہار تک، بہار سے لے کر عظیم آباد تک، عظیم آباد سے لے کر بالا کوٹ تک، اگر سر کٹانے والوں کی قبریں نظر آئیں گی تو صرف اہل حدیث کی نظر آئیں گی اور کسی کی نظر نہیں آتی۔ کوئی بتلاؤ، کوئی قبر حلوہ کھا کے بدہضمی سے مرنے والوں کی قبریں تو بڑی نظر آتی ہیں، گردن کٹا کے مرنے والے کی قبر نظر نہیں آتی ہے۔ ہمیں بتلا دو، جہاں میرا چیلنج ہے، نہیں تو میرے ساتھ چلو، برے صغیر کے جس چپے پہ چلو، میں تمہیں وہاں شہیدوں کا خانوادہ بتلاتا ہوں۔ بالا کوٹ سے چلو، پشاور سے چلو، خیبر سے چلو، کلرکن سے چلو، جہاں سے چاہو چلو، سعادت پور میں چلو، جہاں پورے کا پورا محلہ گرا دیا گیا۔ کیوں گراتے ہو؟ یہ وہابیوں کا محلہ ہے، ٹریکٹر چلوا دیے، اور جب محلہ جل گیا، گرا دیا گیا، اس پر حل چلوا دیے گئے، تو اس محلے کے سربراہ عنایت علی کو رحمت اللہ علیہ لایا گیا، کہا گیا ہو اپنے خوبصورت مکانات کے کھنڈرات دیکھو۔ دیکھا گھر جلے ہوئے، کتب خانے جلے ہوئے، کتابیں جلی ہوئی۔ مولانا آزاد نے لکھا، کتابوں کے انبار میں قرآن مجید کا نسخہ پڑا ہوا، پکڑا، اٹھایا، سینے سے لگایا۔ انگریز نے کہا ہم نے تمہارے سارے علم کو خاکستر بنا دیا۔ عنایت علی نے کہا جب تک یہ کتاب زندہ ہے میرا علم جلایا نہیں جا سکتا ہے، کوئی جلا نہیں، جلا لو، تمہارا فتاوی عالمگیری جلا دے، تمہاری تو کچی روٹی پکی روٹی جلا دے، تمہیں تب کوئی مسئلہ نہ ہے، ہماری جلا دو کتابیں، کوئی ایک۔ اور پھر اسی کے بھائی یا علی کو موت کی سزا سنائی، جاؤ پھانسی پہ لٹکا دو۔ رات کو جج آیا دیکھنے کے لیے کہ اس وہابی کے بیٹے کا عالم کیا ہے، دیکھا کہ خوشی سے لہریں لے رہا ہے، کہا کوٹری کا دروازہ کھولو، کھولا گیا، کہا کیوں خوش ہو؟ کہنے لگا جس کو محبوب کی ملاقات کا انتظار ہو اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہوں، اس رات اس کو خوشی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ یہ وصل کی رات ہے، آج خوشی۔ کہنے لگا کون سا محبوب؟ کہنے لگا عرش والا، کہ آج گردن، آج رات جائے گی، ادھر گردن کٹے گی، روح رب کے پاس پہنچے، اس سے بڑی خوشی۔ کہنے لگا اچھا موت پر خوشی؟ کہنے لگا اس کی سزائے قید، سزائے موت سزائے قید میں تبدیل کر دو، عمر بھر کے لیے قید۔ ہنس پڑے، کہا جو جی چاہے کرو۔ غصہ آیا، کہنے لگا اس کو کوٹری میں پھینک دو اور اس کی داڑھی کو مونچھ ڈالو۔ داڑھی کو مونڈا گیا، یحییٰ علی نے اپنی داڑھی کو ہاتھ میں پکڑا، کہنے لگے رو پڑے۔ اس نے کہا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا روتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ داڑھی خوش نصیب نکلی، مجھ سے زیادہ۔ میں چاہتا تھا گردن پہلے کٹے، داڑھی نے اپنی قربانی کا نذرانہ پہلے پیش کر دیا، مجھ سے بازی لے گئی ہے۔ تمہاری قسمت میں کہاں؟ تم بھی کسی ایک کا نام دکھا دو، کسی ایک کا نام، اور جاؤ ہماری لکھی ہوئی نہیں، دشمنوں کی لکھی ہوئی تاریخ کو اٹھاؤ۔ ایشیاٹک سوسائٹی نے کتاب ابھی چھاپی ہے، 10-12 سال ہوئے، جس کا نام ہے وہابی ٹرائز۔ اس میں لکھا ہے بنگال میں 2 لاکھ اہل حدیثوں کو انگریز کی مخالفت کے جرم میں پھانسی پہ چڑھایا گیا ہے۔
2 لاکھ کتنے؟ سواد اعظم آرام فرما رہا تھا، ہم گردنیں کٹا رہے تھے. تو ہم کیوں؟ ہم نے کچھ نہیں پڑھا، ہم نے یہی پڑھا ہے. ہم نے کتاب الحیل نہیں پڑھی. مولانا حدیث میں بھی کوئی کتاب الحیل ہے؟ تو سچی بات بتلا دو آپ بھی. کبھی کتاب الحیلہ ہے کوئی حدیث میں؟ وہ کس میں ہے؟ ان کی البحر میں. ہیلوں کی کتاب، ہر فقہ کی کتاب میں ایک باب ہے ہیلوں کا باب. ہمارا باب کون سا ہے؟ ہم نے پڑھا کہ کائنات کے امام نے کہا کہ مومن کے خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پہ نہیں گرتا کہ رب اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا. ہم نے یہ پڑھا. تم نے یہ پڑھا. ہم نے گردنوں کو کٹانا پڑا، تم نے گردنوں کا بچانا پڑا. تم گردنوں کے بچانے کی سوچتے رہے، ہم گردنوں کے کٹانے. اور پھر مرا کون؟ ہم نہ مرے. ہم نہ مرے، تمہارا نام و نشان تک نہیں. جاؤ ہمارے خانوادے کو پوچھو، خلفائے راشدین سے لے کر احمد ابن حنبل تک، اور بات کرتے ہو. سچی بات کہوں تلخی نہ لگے، حوالے دیتے ہو امام ابو حنیفہ کے، رحمت سب کو رحمت اللہ ہے، حوالے دیتے ہو نا ان کے، اور انہی کے حوالے دیتے ہو. اور دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ ان کا بھی نہیں دیتے. خدا کی قسم اب تو عالمگیر کا دیتے ہیں. عالمگیر جس نے اپنے باپ کو اندھا کروا دیا تھا، پتا ہے؟ اور پتا ہے کہ نہیں پتا؟ اپنے باپ کی آنکھیں نکلوا دی تھی عالمگیر نے، اندھا کروا دیا تھا، آنکھیں نکلوا دی. باپ نے کہا مجھے پڑھنے کے لیے بچے چند بھیج دو جن کو پڑھایا کروں. باپ کو پیغام بھیجا کہ ابھی تک تیرے دماغ سے حکمرانی کا سودا اور جنون نہیں گیا. جب تک لاش نہیں نکلی جیل خانے سے نہیں نکالا باپ کو. کس نے؟ یہ نافذ کرنا چاہتے ہو قانون؟ نوجوانوں سے ان کے باپوں کو اندھا کروانا چاہتے ہو؟ اور کوئی ان میں بوڑھا ہے کہ نہیں؟ اور کوئی ایسے گجرا والے کی بڈھا مولوی ہے کہ نہیں؟ ان کو جے پیو پتر کو اکھاں کٹوانیاں نہیں تے عالمگیری نافذ کروا لے. کیا کرتے ہو تم؟ یہ نافذ کرتے ہو. ہم کیا نافذ کرتے ہیں؟ ہم یہ نافذ کرتے ہیں کہ ابتسامت کالا وجہ ابھی کا صدقہ، کہ اگر تم اپنے باپ کو مسکرا کے دیکھ لو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا. ہمیں یہ تعلیم، تمہیں وہ تعلیم. تم وہ نافذ کر لو، ہم یہ نافذ کر لیتے ہیں. تمہیں تمہاری بات مبارک، ہمیں ہماری بات مبارک. کوئی سوچو تو صحیح. کرتے کیا؟ نام لیتے ہو امام ابو حنیفہ کا رحمت اللہ علیہ، اب اللہ کیا دیتے ہو؟ کہیں گے جیل میں مر گئے لیکن عہدہ قبول کرنا گوارا. اور تم بڑے باخلف اولاد ہو. باپ کو مر گیا ایک کام کے لیے جان دے دی، وہ کام نہیں کیا. تم نے ڈنڈورا گلے میں باندھا ہوا ہے کہ عہدہ ہمیں دے دو. اور سمجھ آئی ہے بات کی کہ نہیں آئی؟ جس کے اپنے آپ کو پلٹ کہتے ہو، انہوں نے جان دے دی، عہدہ قبول، اور یہ مرے جاتے ہیں ہماری جان نکل جائے گی جلدی عہدہ دے دو. بات الٹی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہمارے قبیلے کا آدمی تھا، تمہارے کا نہیں تھا، کیونکہ فتاوی عالمگیری وہ بھی نہیں مانتا تھا، ہم بھی نہیں مانتے. کس کے قبیلے کا ہوا؟ جاؤ ان کو کہو کہ وہ کسی کتاب سے، اپنی ذہنی کتاب سے نکال کے دکھا دیں کہ امام ابو حنیفہ نے فتاوی عالمگیری مانا ہے. خدا کی قسم ہم کل ماننے کے لیے تیار، خدا کی قسم ماننے کے لیے تیار. شیخ الحدیث سے بھی پوچھو، کیوں جی حضرت جی آپ بھی ماننے کے لیے تیار؟ اتنا سستا سودا ہے، کسی ایک کتاب جھوٹی میں بھی لکھ کے دکھا دو. تم چھاپو صحیح اس کتاب کو تاکہ لوگوں کو پتا چلے تم ایماندار کتنے. تمہاری اپنی کسی کتاب میں نہیں. اور جس چیز کو امام صاحب نے نہیں مانا اس کو تم کیوں منواتے؟ کہ امام صاحب کے سچے دوست، ساتھی، رفقا، پیروکار، ماننے والے ہم ہیں کہ تم ہو؟ بات تم عقل سے کرو. تم نے کہاں کی راگنی شروع کی؟ بات سیدھی ہے، سن لو.
اچھی طرح. ہمیں کہتے ہو ہم یہ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ بات کہتے ہیں نہیں جی. ہم کہتے ہیں حضور نے دین کو مکمل چھوڑا ہے کہ ناقص چھوڑا ہے مکمل چھوڑا. اور اگر مکمل ہے تو تسی ٹانکے کیوں لاندے ہوئے؟ بات سیدھی. اگر کرتا حضرت کا سلا ہوا ہے مکمل، اب اگر اس پہ لائے گا تو کوئی پیبند ہی لگائے گا نا، اور تو کوئی چیز نہیں لگ سکتی اس پہ. اگر کرتے کا بازو نہیں ہے لگا لو، کالر نہیں ہے لگا لو، دامن نہیں ہے لگا لو، بٹن نہیں ہے لگا لو. اور اگر کرتا سارا سلا ہوا ہے تم کہتے ہو ہم نے ضرور لگانا ہے، تو پھر تو جوڑ ہی لگانے والی بات ہوئی نا، پھر ٹاکیاں ہی لگا رہے گا نا اسلام کو. یا تو کہو اسلام نامکمل حضور چھوڑ کے گئے، اور قرآن والا کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. اللہ کہتا ہے مکمل چھوڑ کے گئے، یہ کہتے ہیں نامکمل چھوڑ کے گئے. اگر مکمل چھوڑ کے گئے تو بتلاؤ اس نے فقہ حنفیہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ نہیں چھوڑ کے گئے؟ اگر چھوڑ کے گئے ہیں تم ہمیں دلیل نہ دو، قسم کھا کے کہہ دو ہم ماننے کے لیے تیار. اور ہم کا بھی کوئی تمہیں بدھو ملے گا. ہم تم سے دلیل بھی نہیں مانتے کیونکہ ہمیں پتا ہے تم دلیل میں بڑے کمزور ہو. ہم کہتے ہیں کم از کم تمہاری عاقبت ہی خراب ہو جائے، قرآن اٹھا کے کہہ دو اپنے خانہ تو خراب کرو. قرآن اٹھا کے کہو کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میری اللہ کی کتاب بھی مانو، میری سنت بھی مانو، ساتھ کچھ اور بھی مانو. قرآن اٹھا کے کہو، ہم بغیر دلیل کے ماننے کے لیے تیار. اور اگر نہیں تو پھر ہم قرآن اٹھا کے کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی قسم، کائنات کا امام صرف دو چیزیں چھوڑ کے گیا جن کے بارے میں کہا ترکت فیکم امرین، کتاب اللہ ہے و سنتی لن تضلوا ما تمسکتم بہما. اور سنا میں اللہ تک وہی کہتا ہوں، صادق الوعد کہتا ہوں، جس کی صداقت کی ذمہ داری رب نے لے رکھی ہے کہ جب تک تم دو چیزوں کو تھامے رہو گے، اللہ کی کتاب کو، میری حدیث کو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی. اور اللہ کو گواہ ہے، کائنات کی کوئی طاقت اہل حدیث کے فرزند کو تیری کتاب کے علاوہ، تیرے رسول کے فرمان کے علاوہ کوئی دوسری طاقت کوئی چیز منوا نہیں سکتی ہے. کچھ آ جا کچھ نہیں مانتے، جاؤ ہم کو پھانسی پہ چلاؤ، ہمیں گولی مارو، ہم پہ مقدمہ چلاؤ. ہم بتوں کا قانون بھی نہیں مانتے تھے، ضیاء-ال-حق کا قانون بھی نہیں مانتے. اس کائنات میں مانتے ہیں تو مدینے والے کا قانون مانتے ہیں، اور کسی دوسری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نہ بتاوا عالمگیری کو مانتے ہیں، نہ تمہاری کچی روٹی کو مانتے ہیں، نہ پکی روٹی کو مانتے ہیں. مانتے ہیں تو صرف مدینے والے کو مانتے ہیں یا مدینے والے کے خدا کو مانتے ہیں، اور کسی کو نہیں مانتے. جو جی چاہے کر. جب قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا مدینے والا، ہم کہیں گے تو نے تیسری چیز تو بتلائی نہیں تھی، اگر آپ نے فرمائی ہوتی سارا آنکھوں پر. کیوں؟ ہم وہ عاشق نہیں ہیں کہ آپ فرماتے رہیں ہم اپنی چلاتے رہیں. ہم نے یہ نہیں سیکھا. ہم نے تو یہ سیکھا ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی. ہم نے یہی سیکھا. ہم نے یہ سیکھا ہے کہ پوری کائنات ایک طرف، امام ایک طرف، محدث ایک طرف، فقی ایک طرف، فتاوی ایک طرف، آمنہ کا لال ایک طرف. پوری کائنات. کیوں؟ کہ اس نے خود کہا ہے کن تو بے بطحائے مکہ اس جانی ملکان. وادی بطحا میں لیٹا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے. ایک نے کہا ہوا کیا یہ وہی ہیں جن کے پاس ہمیں بھیجا گیا ہے؟ دوسرے نے کہا نام ہوا یہ وہی. کہا زن ہو ذرا اس کا وزن تو کرو، دیکھو تو صحیح کہ کس مرتبے کی ہستی. حدیث فرمایا فوزن تو بے واحدن فوزن تو، ایک کے ساتھ تولا میرا پلڑا بھاری رہا. اس نے کہا ایک کے ساتھ نہیں، اس دن ہو گیا 10 کے ساتھ تولو. فرمایا فوزن تو ہم میرا پلڑا بھاری رہا. دن ہوتے نیا دن
100 کے ساتھ بولو. فرمایا فرجا تو ہم میرا پلڑا تب بھی بھاری رہا. کہنے دن ہو بے الفن 1000 کے ساتھ بولو. فرمایا میرا پلڑا تب بھی بھاری رہا. کہنے دن ہو بے میات الفن 1,00,000 ایک پلڑے میں تنہا آمنہ کا لال ہے اس پلڑے میں. آپ کیا احساس فرماتے ہیں؟ فرمایا کانی انظر الیہم یتناثرون علی من خفت المیزان. میرا پلڑا زمین پہ لگا ہوا 1,00,000 والا پلڑا اتنا ہلکا, مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ میرے اوپر ہی نہ گر جائیں. اتنا ہلکا. کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا کیا تولتے ہو؟ لو وزنتہ بامتہ کلھا لرجعہم. اگر پوری کائنات ایک پلڑے میں, محمد کا نام دوسرے پلڑے میں, پوری کائنات مل کے تنہا آمنہ کے لال کا مقابلہ ہم نہیں مانتے, نہیں مانتے. جو جی چاہے کر لو. دلیل تم نہیں دیتے, قسم تم نہیں اٹھاتے. کیوں مانے؟ تم فرماتے ہو. تم نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ انگریز کو تویز دو تاکہ اس پر گولی اثر نہ کرے. تم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ انگریز اس ہندوستان میں چلے الہی بن کے آیا. اس کی مخالفت رب کی مخالفت. پنجاب کے سارے, خدا کی قسم میں آدمی بڑا خوفناک ہوں, میرا دماغ اس طرف نہیں چلتا اختلاف کی طرف. چل گیا نا تو تمہیں لوگوں کو رات کو تارے نظر آتے ہیں, تمہیں دن کو تارے نظر آئیں گے. میرے پاس اللہ کے فضل و کرم سے دستاویزی ثبوت موجود ہے. نہ مجبور کرو وگرنہ چھاپ دوں گا کہ پنجاب کے جتنے پیر تھے, جتنے پیر, نام نہیں دیتا, یہ پہلی مجلس ہے, اگر انہوں نے تنگ کیا نا تو حضرت نے پیغام بھیجا, ہم تو لکے کبوتر کی طرح چلے آئیں گے. ہمارا کیا پیغام بھیجنا, پھر ساتھ لے کے آؤں, نام بھی بتلاؤں. جتنی گدیاں ہیں ان کے پیر کتنے 57 پیروں نے فتویٰ نافذ جاری کیا. ہندوستان میں وہابی اہل حدیث انگریز کی مخالفت کرتے ہیں, حالانکہ ہمیں خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ انگریز اللہ کا سایہ بن کے آیا. اوے بس کرو, یہ کام کسی اور کے لیے رہنے دو. یہ تم نے فتویٰ دیا, جب تم فتوے دے رہے تھے ذل الہی بن کے آیا, ہم ذل الہی کی گردنوں کو کاٹ رہے. ہم میں تم میں اتنا ہی فرق ہے. تم نے بڑی کتابیں پڑھی, ہم نے کتاب ہی ایک پڑھی کہ مومن کبھی کسی کا غلام اللہ کے سوا بنتا. تم نے بڑی کتابیں پڑھی, ان سے فتوے نکال لیے. ہم نے ایک ہی فرمان پڑھا, لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. نے آقا نے کہا جس حکم سے رب ناراض ہوتا ہو اس حکم کو بوٹ کی ناک پہ رکھو. مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نہیں مانتے. تم تو کوئی ہلا نکال ہی لوگے, تمہاری کتاب جو ہے, ہمارے پاس تو ہلا ہے ہی نہیں. ہمارے نزدیک شراب حرام, اس کا ایک قطرہ بھی حرام. کیا بھائی حضرت, ہمارے نزدیک جو حرام وہ حرام, جو حلال. ہم نے تو کبھی, ہمارا عشق تو یہ ہے کہ آقا نے کہہ دیا حرام, ہم نے پوچھا ہی نہیں. ہم نے کہا پوچھے کیوں, کہ جب دامن پکڑا ہے تو پھر پوچھنا کس بات کا. تم کہتے ہو یہ انگور کی ہے, یہ کھجور کی ہے, یہ تنور کی ہے, یہ فلاں. ہم نہیں پوچھتے. ہم کہتے ہیں سرور کائنات کے لب اقدس سے بات شدہ ہوئی, ہم نے مانا. ہمارا ایمان, حضور نماز پڑھا رہے, نالین مبارکین پہنے ہوئے, صحابہ بھی جوتے پہنے ہوئے جنگل میں نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھتے پڑھتے حضور نے اپنا جوتا اتار دیا. صحابہ نے دیکھا اپنے سب نے جوتے اتار دیے. حضور فارغ ہوئے, کہا تم نے جوتے کیوں اتارے؟ کہنے لگے کونین کے شہنشاہ کو اتارتے ہوئے دیکھا. کہا میرے پاؤں کے جوتے میں تو تھوڑی سی گندگی کوئی چیز لگ گئی تھی, جبریل نے مجھے کہا. کہنے والوں نے کہا ہم نے تو محبوب کو کرتے ہوئے دیکھا, پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. ہمیں کیا, ہم نے نہیں پوچھا. ہم تو وہ ہیں کہ نماز بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے تھے. ظہر کی نماز تھی, اثر کی, بیت المقدس کی طرف رکوع میں گئے ہوئے. ایک آدمی آیا, ایک. تم کہتے ہو خبر واحد نہیں مانتے. ہم نے کہا محبوب کا کبوتر پیغام لائے ہم تب مانتے ہیں, بندے کی تو بات ہی کیا ہے. وہ بندہ کوئی آئے کہہ دے کہ محبوب نے ایسا کیا, ہم نے ویسا ہی کیا. ہم نہیں پوچھتے کب کیا, کیسے کیا, کیوں کر کیا, کس وقت کیا.
کس لیے کیا یہ تم پوچھو. آیا اس نے کہا میں نے ظہر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی, بیت اللہ کی طرف پڑھ رہے تھے, رخ اس طرف تھا. اس نے رکوع سے اٹھنا بھی گوارا نہ کیا, رکوع میں ہی اپنے رخ کو بیت اللہ کی طرف پھیر لیا. یہ بھی گوارا نہیں کیا نماز سے فارغ ہو جائے پوچھے کب سنا, کہاں سنا, کیسے سنا, کس وقت سنا. کہا نہیں, محبوب کا نام آ گیا ہے, اب پوچھنے کی ضرورت باقی. کھا رہے تھے غزوہ خیبر کے موقع پر, گدے ابھی حرام نہیں ہوا تھا, گدے کا گوشت کھا رہے تھے بھوکے, 4-5 دن سے کوئی لقمہ نہیں کھایا. خیبر پہنچے, گدے پکڑے, ذبح کیے, گوشت پکایا, ہنیاں پک کے تیار ہوئی, تھیلے میں رکھا. ابھی نوالا توڑ کے منہ میں نہیں رکھا کہ طلحہ اٹھے. لوگوں شہنشاہ کائنات نے آج کے بعد گدے کے گوشت کو حرام کرا دیا. اور پھر کہنے والا خود روایت کرتا, کہتا ابھی زبان سے الفاظ جرا نہیں ہوئے کہ لوگوں نے پکی پکائی ہنڈیاں توڑ ڈالی. کہا بھوک برداشت کی جا سکتی ہے, مصطفیٰ کی بات کو لمحے کے لیے رد کرنا گوارا. ہم تو یہ سرور کائنات رات کی نماز کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد حکم دیتے ہیں مومنوں کی عورتوں پردہ کے آیا کرو. ام المومنین کہتی ہیں مدینے والوں کی عادت تھی عشاء کے بعد دیے بجھ جاتے. آج جب اپنی چھت پہ چڑھی تو ساری مدینے کی گلیاں روشن, گھر روشن. میں نے کہا آج بات کیا؟ پڑوسن کے گھر میں جھانک کے دیکھا, ماجرا کیا ہے؟ آج دیا جل رہا ہے. کہنے لگی ام المومنین کونین کے شہنشاہ نے حکم دیا ہے کہ کل آج حکم دیا کہ پردہ لازم ہے. ہم چاہتی ہیں کہ سورج ہمارا چہرہ بعد میں دیکھے, محمد کے فرمان پر عمل پہلے ہو جائے. رات نہ گزرے کہ سرور کائنات کا فرمان صبح سے پہلے پہلے کہتی ہیں کہ اورمیوں کو بھلکوں میں تبدیل. ہم تو نہیں پوچھتے کیوں کیا, ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ مدینے والے نے کیا ہم نے کر دیا. پوچھے گا بھیجنے والا تو ہم کہیں گے تیرے محبوب نے کیا تھا, جس کی ذمہ داری تو نے لی تھی کہ ما ینطقو, تو نے ذمہ داری جو کرتے ہوئے دیکھا کر لیا, جو پڑھتے ہوئے دیکھا پڑھ لیا, جو کہتے ہوئے دیکھا کہہ لیا. ہمیں اتنی بات کافی. اور انشاءاللہ 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 لوگوں اسی بات پہ تمہاری نجات ہو جائے گی. اللہ کہے گا میرے محبوب سے اتنا پیار کہ جو کہا مان لیا, پوچھا ہی نہیں. جاؤ ان دیوانوں کو بخشو, گنہگار کو بہت تھے, لیکن ایک دامن کو چھوڑ کے کسی دوسرے دامن کو تھاما. وآخر دعوانا